ویلکم بیک۔ ایم کیو ایم کے فرحان انصاری کے بوری سے متعلق بیان پر پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی برہم ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ شرجیل میمن غصے میں آ گئے، ہاتھ میں موجود قلم اپوزیشن بینچوں کی طرف اچھال دیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار نے کہا ارکان اسمبلی کو بوری بند لاشوں کی دھمکی دی گئی، انکوائری کا حکم دے دیا۔ پی پی کے راجہ رزاق نے فرحان انصاری سے معافی کا مطالبہ کر دیا، کہا جو فرحان انصاری نے کہا ہے ان کے ساتھ وہی کریں گے۔ سی ایم صاحب توجہ چاہیے آپ کی پلیز، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا میرا سندھ کیسے لٹا۔ مجھے ریدنوں سے گلا نہیں، مراد علی شاہ صاحب کی رہبرائی پہ سوال ہے۔ سر کوشش کریں گے سیدھی سیدھی ان کے کرپشن پہ بات کریں گے۔ تاریخی منصوبہ بن چکا ہے، ان کے گلے کا ہار اور ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جسے کہتے ہیں بی آر ٹی ریڈ لائن کا منصوبہ۔ بڑی تکلیف ہے، بوری بند لاشیں، بوری بوری بوری، کبھی دیکھی ہے بوری؟ ایک پاؤ گے؟ سہ پاؤ گے؟ راجہ رزاق صاحب، بوری بند لاشوں کی ایک انڈائریکٹ دھمکی پورے ایوان کو دی گئی ہے۔ اس پر میں انکوائری کا آرڈر کر رہا ہوں۔ یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن سندھ نے ضمیر عباسی کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ نے بتایا کہ گرفتار پروجیکٹ ڈائریکٹر کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ قانونی کارروائی کراچی میں ہوگی۔ ضمیر عباسی پر 7 ارب سے زائد کے ایڈوانس ادائیگیوں کا الزام ہے۔ ضمیر عباسی کے والد نے لاہور میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ مدعی کا موقف ہے بیٹے کو 12 جون کو مسلح افراد نے لاہور سے اسلحے کے زور پر اٹھایا۔ شیخو پورہ میں وین میں سیٹ تبدیل نہ کرنے پر ٹریفک وارڈن نے مسافر کو گولی مار دی۔ مسافر کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائندے حافظ مدثر سے، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، شیخو پورہ بتی چوک میں فرنٹ سیٹ کا جھگڑا، ٹریفک وارڈن رانا شفیق نے تیش میں آ کر اپنے پسٹل سے فائرنگ کر کے امجد نامی شہری کو زخمی کر دیا۔ ملزم ٹریفک وارڈن موقع سے فرار ہو گیا۔ زخمی شہری کو فوری طبی امداد کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ DPO بلال ظفر شیخ کی ہدایت پر تھانہ بی ڈویژن پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 17 سالہ گھریلو ملازمہ عائشہ کی مبینہ اجتماعی زیادتی، استحقاق حمل اور ہلاکت کے کیس میں اہم پیش رفت۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عائشہ کی موت کی وجہ غیر معیاری استحقاق حمل کو قرار دیا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق استحقاق حمل کے بعد متعدد طبی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں جو متاثرہ لڑکی کی موت کا سبب بنی۔ گھریلو ملازمہ کا استحقاق حمل رائیونڈ روڈ پر واقع ایک نجی کلینک میں کرایا گیا۔ استحقاق حمل کے بعد لگائے گئے ٹانکوں سے پیپ بہہ رہی تھی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا۔ گھریلو ملازمہ کو مالک کے بیٹے اور ڈرائیور نے 5 ماہ تک اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ سرگودا میں 8 سالہ بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے بتایا بچی گھر سے باہر کرانے کی دکان پر چیز لینے گئی تو لاپتہ ہو گئی۔ تلاش کے دوران بچی کی لاش ملی۔ پولیس نے لاش ملنے کے بعد کریانے کی دکان پر کام کرنے والے 2 ملازمین کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ مقتولہ منتہا 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ایبٹ آباد میں جلائی گئی لڑکی پیمز میں دم توڑ گئی۔ 32 سال کی سائمہ کو مبینہ طور پر سسرالیوں نے جلایا تھا۔ سائمہ کو 19 جون کو ایبٹ آباد سے پیمز لایا گیا تھا۔ سائمہ کا 98% جسم متاثر تھا۔ دھوئیں سے اس کے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ آگ سے سائمہ کے جسم کی کھال کی اندرونی تہہ بھی جھلس چکی تھی۔ سائمہ کو مبینہ طور پر دیور نے تیل چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ ثانیہ گل پلازا میں پولیس نے تنویر پاستہ اور ان کے ساتھیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ مقدمے کے چالان میں تنویر پاستہ، حذیفہ عمار، اسماعیل، امین، رمضان، نعمت اللہ ذمہ دار قرار۔ ذرائع کا کہنا ہے پروسیکیوشن نے پولیس کا پیش کردہ چالان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ پولیس کی تفتیش کو ناکافی قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر مستعفی ہو گئے۔ لیبر پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ دی۔ آبدیدہ لہجے کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا قیادت کے انتخابی عمل کی تکمیل تک عہدے پر کام کرتا رہوں گا۔ 2 سال کے دوران معیشت مستحکم اور دفاع مضبوط کیا۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد کیئر سٹارمر پر استعفے کے لیے دباؤ تھا۔ برطانیہ کو 4 برس میں 5واں نیا وزیر اعظم ملے گا۔
decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ मस्कत रवाना हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाकिर कालिबाफ ओमान के सुल्तान से मुलाकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी बाकिर कालिबाफ के हमरा ओमान रवाना हुए हैं। दौरे में ओमानी हुकाम से आबनाए हुर्मुज के इंतजाम पर बातचीत की जाएगी और दौरे का मकसद आबनाए हुर्मुज पर ईरानी इंतजामात को मुस्तहकम और दो तरफा हम आहंगी बढ़ाना है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ मस्कत रवाना हो गए हैं। बाकिर कालिबाफ ओमान के सुल्तान से मुलाकात करेंगे और इस दौरे का मकसद आबनाए हुर्मुज पर ईरानी इंतजामात को मुस्तहकम और दो तरफा हम आहंगी बढ़ाना है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी बाकिर कालिबाफ के हमरा ओमान रवाना हुए हैं और दौरे में ओमानी हुकाम से आबनाए हुर्मुज के इंतजाम पर बातचीत की जाएगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ मस्कत रवाना हो गए हैं। इस दौरे का मकसद आबनाए हुर्मुज पर ईरानी इंतजामात को मुस्तहकम और दो तरफा हम आहंगी बढ़ाना है। आप धमकियां देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। ईरानी पार्लियामान के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, आबनाए हुर्मुज आपका ज़ाती कैसिनो है और न ही जदीद दौर के कज़ाकों का इलाका। ये ईरानी खुद मुख्तार समंदरी हुदूद हैं और हतमी फैसला ईरान की मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। जर्मनी के वजीर दिफा पिस्टोरियस ने आबनाए हुर्मुज की दोबारा बंदिश पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। एक इंटरव्यू में पिस्टोरियस ने कहा कि आबनाए हुर्मुज में रुकावट सदर ट्रंप ने पैदा की है, हमने नहीं। हम आबनाए हुर्मुज का रास्ता बहाल करना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज का खुला और इससे महफूज गुजरगाह बनाना यूरोप के मफाद में है। हमारी तवानाई फराहमी और इक्तिसादी बहाली के भी मफाद हैं। बहरी जहाज़ों की महफूज आमद-रफ्त यकीनी बनाना यूरोपी मफाद में है। ये हमारी तवानाई की सप्लाई और माशी बहाली दोनों के लिए जरूरी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाज दोबारा महफूज तरीके से गुजर सकें। हम किसी लड़ाई या जंगी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते। आबनाए हुर्मुज की दोबारा बंदिश के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। हमारा मफाद यही है कि आबनाए हुर्मुज दोबारा खुल जाए, किसी मुआहदे और डील के जरिए, न कि ताकत के जरिए। इसराइली अखबार हारिस का कहना है कि अमरीका और ईरान का दबाव काम कर गया। इसराइली फौज जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर हो गई है। इसराइली फौज को येलो लाइन से इनखला करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन होगा। इसराइल ने लबनान के साथ सरहदी कशीदगी के बाद शुमारी इलाकों में आए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं। इसराइल और लबनान रवा हफ्ते पायलट जोन्स के क़याम पर मुज़ाकरात करेंगे। मनसूबे के तहत कुछ इलाकों में मुकम्मल लबनानी कंट्रोल और इसराइली अफवाज के इनखला पर बात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कल से खलीजी मुल्कों का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन में अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत खित्ते से मुतालिक मुतादिद अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल के रुकन मुल्कों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 5.4 शिद्दत का जलजला। पिशावर, मुर्दान, बडग्राम, मालाकंड, कालाबाग, दरिया खान में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमाना मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज हिंदुकश रीजन और गहराई 215 किलोमीटर थी। दियामर के बलाई दूर अफ्तादा इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। तहसील दारमल की वादी खतरी और सेनेगाल शाही महल बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। दारियल पीछे नाला और लंचर में सैलाबी सूरत हाल से हर तरफ तबाही फैल गई। मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। खड़ी फसलें भी मुतासिर हुई। पीडीए में दियामर के मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कराची में दरख्त काटने पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बफर जोन पीपल्स चौरंगी के करीब दरख्त की कटाई में मुलविस 3 अफराद को जिला इंतजामिया ने हिरासत में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद ने तीनों के खिलाफ थाना तैमूरिया में मुकदमा दर्ज करा दिया।
بلوچستان کے تباہ حال علاقے گلستان میں طویل بد امنی کے بعد مثبت اقدامات کے تحت کالج کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ احمد خان پبلک کالج کی افتتاحی تقریب کا احوال عزیز الرحمان کاکڑ کی رپورٹ میں۔ ضلع قلعہ عبداللہ کی تحصیل گلستان طویل بد امنی کے نتیجے میں عرصے سے تعلیمی سہولیات کی کمی کا سامنا کر رہی تھی۔ کالج کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلباء کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ یا پشین جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں پہلے احمد خان پبلک کالج کے قیام نے مقامی آبادی کا دیرینہ خواب پورا کر دیا۔ ادارے میں طلباء کے لیے مفت جدید تدریسی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ سلسلہ ہمارے بڑے بھائی، ہمارے قوم کے مشر، ہمارے خان نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ میں نے کس طرح سوچ وہی تھی کہ میں نے کس طرح اپنی قوم کی حالت بدلنی ہے۔ قلم اور کتاب اور تحقیق کی جہاد میں احمد خان صاحب آپ کا ایمبیسڈر ہوں۔ درجن بھر سے زائد قبائلی دشمنیاں ہونے کے باوجود یہاں کے قبائلی سردار احمد خان اچکزئی نے تعلیمی ادارہ قائم کیا جس میں 1600 سے زائد طلباء و طلبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک کالج نہیں، یہ ہمارا برائٹ فیوچر ہے۔ شکر گزار ہے ہمارے علاقے میں اس فری ایجوکیشن لائے۔ ادارے کے سربراہ احمد خان اچکزئی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کالج کے بعد اب یہاں پر یونیورسٹی بھی قائم کی جائے گی۔ ایسے اقدامات سے گلستان دوبارہ واقعی گلستان بن سکتا ہے۔ ساتھی رپورٹر اختر گلپام اور کیمرامین حبیب اللہ کلندرانی کے ساتھ عزیز الرحمان کاکڑ، ARY نیوز گلستان۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔